الحمد لله الذي هدانا للإسلام والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه العظام إلى دار القيام أما بعد فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت إن شاء الله۔ محترم بزرگوں اور دوستو، خوش قسمتی اور حسن اتفاق سے آج جبکہ جمعے کا مبارک دن ہے، انشاءاللہ اسی مجلس میں جمعے سے پہلے ایک نکاح پڑھا جائے گا، اور اس میں مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ بے شمار انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے اور ہدایت کے دائرے میں لانے کا ذریعہ بننے والی شخصیت حضرت مولانا تشریف لائیں گے اور وہی نکاح پڑھائیں گے۔ اللہ جل شانہ کسی بھی انسان کو کسی بھی بڑے سے بڑے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کام ایمان سے محروم انسان کو ایمان کی دولت مل جائے، اس کے لیے کوئی انسان استعمال ہو جائے، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کوئی نہیں۔ کسی انسان کا بولنا، کسی انسان کا اٹھنا، کسی انسان کا کام کرنا دین کے لیے ہو، اس میں تو بہرحال انعامات ہیں ہی، لیکن دین کے ہزاروں کاموں میں سے سب سے بڑا کام جو ہے وہ یہی ہے کہ ایمان سے محروم انسان کو ایمان کی طرف لانے کا انسان ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت مولانا کو اللہ نے نوازا ہے، اور نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں میں تعداد ہے یا لاکھوں میں، جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے ایمان کی طرف بے شمار انسانوں کے آنے کا۔ تو اس وقت نکاح کی مجلس منعقد ہوگی، اسی سلسلے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ نکاح کی مجلس میں کم سے کم 3 باتوں کے میسیج دی جا سکتی ہے، اور 3 الگ الگ طبقوں کو۔ نکاح کی اس مجلس کو ہم پیغام بنا سکتے ہیں، اصلاح کی دعوت کا عنوان بنا سکتے ہیں 3 طبقوں کے لیے۔ طبقہ نمبر 1 وہ بھائی کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں، چاہے قریب میں ہوئے ہوں، چاہے سال ہا سال پہلے ہوئے ہوں، چاہے وہ بڑھاپے کی زندگی میں ہوں، یا بھی نئی نئی شادیاں ہوئی ہوں، ان کے لیے نکاح کی مجلس کا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ تو جواب ان کے لیے نکاح کی مجلس کا پیغام یہ ہے کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے جیسے ہمیں عبادتوں کا حکم دیا ہے، جیسے ہمیں اخلاق کا حکم دیا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اپنے نکاحوں کو کامیاب بنانے کے لیے بھی احکام دیے۔ مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں، اور بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے شوہروں کی مکمل فرمانبرداری کریں۔ مردوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اچھے سے اچھے سلوک کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اللہ کے نبی نے حکم فرمایا خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے، اور یہ بھی فرمایا کہ سب سے بہتر سلوک میں اپنی بیویوں کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور خواتین کو فرمایا کہ اگر انسانوں کی اجازت ہوتی انسان کو سجدہ کرنے کی، تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے۔ لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان يسجد لزوجها، اگر کسی انسان کو انسان کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ کتنی وفاداری برتنی ہے۔ معمول کے حالات جب ہوں تب اگر شوہر محبت کر رہا ہے اور بیوی فرما برداری کر رہی ہے، یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ بڑا کمال اس وقت ہے کہ جس وقت خدا نخواستہ بیوی کی طرف سے ناگوار بات پیش آ جائے، اس وقت یہاں سے رویہ اچھا رکھنا ہے۔ اور بیویوں کو اس وقت امتحان ہے کہ جب شوہر کی طرف سے ناگوار بات پیش آ جائے، اس وقت بیوی کا سلوک اچھا ہو جائے، وہ ہے اصل میں امتحان کی چیز۔ عام حالات میں تو محبتیں رہتی ہی ہیں، عام حالات میں تو تعلق اچھا ہوتا ہی ہے، عام حالات میں کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اجنبیوں کو بھی نہیں۔ امتحان جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کسی وجہ سے انبن ہو، تلخیاں ہوں، دوریاں ہوں،
مزاج نہ مل پا رہے ہوں یا کہیں کسی طرف سے غلطی ہو، تو اس وقت رویہ صحیح کرنا، اس وقت اس کو ٹھیک طرح سے ٹیکل کرنا، وہ ہے اصل میں امتحان۔ اور اسی وقت انسان کے رویوں کا فیصلہ ہوگا کہ انسان کا رویہ اچھا ہے یا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اخلاق کے جواب میں اخلاق برتنا یہ کمال نہیں ہے، بد اخلاقی کے جواب میں اخلاق برتنا یہ ہے کمال۔ غلط رویے کے جواب میں اچھا رویہ برتنا یہ ہے اصل چیز، اصل میٹر یہ ہے۔ تو لہذا جن کے نکاح ہو چکے ہوں اور وہ اپنی ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اگر اس نکاح کے مجلس سے میسیج جا سکتا ہے تو وہ یہ کہ اپنے نکاحوں کو کامیاب بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اس ممکن کوشش میں سب سے پہلی کوشش ہے اپنے آپ سے لڑنا، خصوصاً جب تلخی پیدا ہو جائے اس وقت اس کڑوے گھونٹ کو پینا ہے۔ ریئیکشن کرنے کے بجائے برداشت کرنا، ریئیکٹ کرنے کے بجائے اپنے آپ کو قابو میں کرنا، یہ اصل چیز ہے، اور اسی میں امتحان ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ قرآن کریم نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو غصے کو پینے والے ہیں وہ ہیں اصل میں صاحب ایمان۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اس نے پھر درخواست کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیں، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرنا۔ اور واقعہ یہی ہے، بے شمار فسادات، بے شمار بگاڑ، بے شمار ٹکراؤ، بے شمار لڑائیاں صرف غصے کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ آدمی کے سامنے ناگوار بات پیش آ گئی، اگر اس نے غصے کو پی لیا تو آگے جو ناگوار سلسلہ شروع ہو جائے گا وہ رک جائے گا اگر آپ نے پی لیا، اور اگر آپ نے ریئیکٹ کر لیا، اور ریئیکٹ کرنے کے بعد پھر نہیں معلوم ہے سلسلہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا رویہ برتیں، ہمارا دین حکم دیتا ہے ہمیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جیسے قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، جیسے قرآن نے روزوں کا حکم دیا، جیسے قرآن نے حج کا حکم دیا، جیسے قرآن نے اخلاق برتنے کو حکم دیا، ٹھیک اسی طرح سے نکاح کی پوری تفصیل اور نکاح کو کامیاب بنانے کے احکامات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تفصیل کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں تمام احکام بیان فرماتے تھے، مردوں کو الگ حکم دیتے تھے، بیویوں کو الگ حکم دیتے تھے۔ اور واقعہ یہی ہے کہ اگر کسی کی ازدواجی زندگی کامیاب ہے تو باہر کتنے ہی ٹینشن اور پریشانیاں کیوں نہ ہوں، ازدواجی زندگی اچھے ہونے کے اثرات زندگی پر پڑتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہے، میاں بیوی میں آپس میں ٹکراؤ ہے، مزاج نہیں مل رہے ہیں، ایک دوسرے کی حق تلفیاں ہو رہی ہیں، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بے سکونی رہتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود غیبتیں ہوتی ہیں، اور ذہنی لڑائی تو سب کو ہی ہوتی ہے۔ ذہنی لڑائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑی سزا ہے ذہنی لڑائی، ذہن سے لڑتے رہنا۔ یعنی مثلا ناگوار بات پیش آ گئی اب شوہر کو یا بیوی کو، تو وہ ذہن سے لڑتے رہیں گے اس کے ساتھ، مجھے اس کو یوں کہنا چاہیے تھا، اگر وہ یوں کرتی تو میں اس کو جواب میں یوں کہتا، مجھے ریئیکٹ کرتے ہوئے یوں کرنا چاہیے تھا، پھر مجھے اس کے میکے والوں کو بتانا چاہیے تھا۔ بس یہ لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ یہ مصیبت وہ ہے کہ یہ نمازوں میں بھی آدمی اسی میں مشغول رہتا ہے، تنہائیوں میں بھی اس میں مشغول رہتا ہے، یہاں تک کہ جس وقت آدمی کھانا کھا وہاں بھی ہر جگہ یہی ذہنی لڑائی مبتلا رہتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر آدمی کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو برداشت کرنے لگے تو بہت ساری خرابیوں سے بچ جائے گا۔ بہرحال اس کی اور زیادہ تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، ایک امتحان سے گزر رہے ہیں، اور اس امتحان میں ان کو پاس ہونا ہے۔ اور امتحان کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، ان کی بیویاں کہنی چاہیے جیسا شوہر اللہ نے ہمیں عطا کیا اس سے بہتر شوہر مجھے نہیں مل سکتا تھا، اور بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ اچھا بہتر رویہ برتیں کہ شوہر کہنے چاہیے جیسے رحمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی اس سے بہتر نہیں۔ یہی میٹر ہے۔ اگر اس میٹر میں شوہر اتر گیا اور بیوی بھی اس میٹر پہ کامیاب ہو گئی تو بس یہ سرٹیفکیٹ ہے، یعنی وہ شوہر کو سرٹیفکیٹ ملے گی عورت کی طرف سے، اور بیوی کو سرٹیفکیٹ ملے گی شوہر کی طرف سے۔ اور یہ سرٹیفکیٹ ڈیپینڈ کرتا ہے رویوں پر، کہ جہاں سے جتنا اچھا رویہ برتا جائے گا وہاں سے کمنٹس ویسے ہی آئیں گے، وہاں سے تبصرہ ویسے ہی سننے کو ملے گا، وہاں ویسے ہی جذبات ابھریں گے۔ ہمارا رویہ دراصل ہمارے زندگی کے پارٹنر کے کمنٹس کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا رویہ ہمارا محبت کا ہے، حسن سلوک کا ہے، برداشت کا ہے، ٹالرنس کا ہے، ایوائڈ کرنے کا ہے، ریئیکٹ نہ کرنے کا ہے، تو آگے وہی جذبات وہاں سے ابھریں گے۔ اور اگر یہاں سے ہمارا رویہ ناراض ہونے کا ہے، غصہ ہونے کا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا ہے، معمولی چیزوں کو اچھالنے کا ہے، تو اس کا نتیجہ وہی نکلے گا۔ بہرحال چیپٹر نمبر 1 وہ یہ کہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اپنے نکاحوں کو کامیاب بنانے کے لیے
انسان ہونے کے ناطے بھی، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، صاحب ایمان ہونے کے ناطے، اور اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سننے کے ناطے ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہے۔ ہمارا دین جیسے عبادات کو ہمیں سکھاتا ہے، ویسے ہی ہمارا دین معاشرتی زندگی، یعنی میاں بیوی آپس میں کیسے زندگی گزاریں گے، ہمارا دین وہ بھی سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں تو پورا کتاب النکاح ہے۔ باب مدارات النساء بخاری میں موجود ہے۔ مدارات النساء، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرو گے، بلکہ بخاری میں تو یہاں تک ہے کہ یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کو گفٹ بھیجتے تھے تاکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خوشی ہو جائے کہ میری سہیلیوں کو۔ اور جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ان کے لیے تحفے بھیجتے رہے کہ تم خدیجہ کی سہیلیاں رہی ہو، اس کا فائدہ ان کے گھر میں ہوگا۔ بہرحال یہ چپٹر ختم ہو گیا۔ دوسرا چپٹر ہے جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے ہیں اور قریب میں ان کا نکاح ہونے کے بظاہر امکانات نہیں ہیں، ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں۔ یہ جوانی بے انتہا قیمتی بھی ہے اور بے زیادہ نازک حالت میں بھی ہے۔ نازک حالت میں اس وجہ سے ہے کہ جہاں چاروں طرف سے انفیکشن ہی انفیکشن ہو، وہاں انفیکشنوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا سارا سماج، گھر سے لے کر کے بازار تک، گھر سے لے کر کے دفتروں تک، گھر سے لے کر کے سکولوں، کالجوں اور کوچنگ سنٹروں تک، جیسا سماج ہے، جیسا معاشرہ ہے، وہ سب کا ہم کو معلوم ہے۔ تو گئے چاروں طرف سے انفیکشن ہی انفیکشن ہیں۔ آنکھوں کا انفیکشن الگ، کانوں کا انفیکشن الگ، سوچ کا انفیکشن الگ، رویوں کا انفیکشن الگ، بلکہ لباس کا انفیکشن۔ آدمی سنتا بھی یہی ہے، دیکھتا بھی یہی ہے، سوچتا بھی یہی ہے۔ اس صورتحال کے اندر اپنی جوانی بچانا بہت مشکل ہے، واقعتاً بہت مشکل ہے، مگر بچائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ آپشن ہمارے بچوں کے سامنے دو ہی ہیں، یا اپنی جوانی کو داغدار بناؤ اور پچھتاتے رہو زندگی بھر، اور یا اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور وقتی طور پر حفاظت کرنے میں تمہیں بہت جھیلنا پڑے گا، لیکن آئندہ کی تمہاری اگلی زندگی کامیاب اور اطمینان بخش زندگی ہوگی۔ اس وقت تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن مستقبل جب اگلی زندگی تمہاری شروع ہوگی ازدواج زندگی کے بعد کی، اس وقت تم اپنی پچھلی زندگی کو غور کرو گے، کہاں کیا غلطیاں ہوئی ہیں وہ سوچ سوچ کر کے پچھتاؤ گے اور ضمیر کوستا رہے گا، اور کہاں غلطیوں سے اپنے آپ کو بچایا، اور جو ہی خیال آئے گا فلاں جگہ میں غلطی میں پھنستے پھنستے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، ایسا سکون، ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ بہترین سے بہترین کھانا کھانے میں وہ خوشی نہیں ملے گی تمہیں، اچھے سے اچھی خوشیاں تمہیں نہیں اتنا سکون دیں گی جتنی یہ خوشی سکون دیتی ہے۔ فلاں جگہ گناہ کرتے کرتے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، فلاں خرابی میں مبتلا ہو رہا تھا، اس خرابی میں مبتلا ہوتے ہوتے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ سوچ موت تک سکون بخش ہوتی ہے۔ ہر آدمی غور کرے اپنی زندگی کی پچھلی دور، چاہے وہ سکول کی زندگی گزری ہے، کالج کی زندگی گزری ہے، فنکشنوں کی زندگی گزری ہے، جہاں جہاں آپ گناہوں سے بچے ہیں اس کو جب سوچیں گے تو اندر سکون اور خوشی محسوس ہوگی، بلکہ بہت دیر تک سوچتے رہیں گے کیسے بھی اس وقت بچ گیا، اور جہاں بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو تڑپیں گے اندر سے، اور ضمیر کوستا رہے گا فلاں جگہ کیا کیا تم نے، کیوں ایسا ہوا تھا، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس وقت قابو میں کیوں نہیں رکھا۔ اور آدمی تڑپتا ہے، میں ایسے افراد کو جانتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جی ایک سزا تو اس وقت مجھے لگی، میں اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہ سکا، اب اس وقت تو وقتی طور پر خوشی ہوئی، اب دوسری سزا اس وقت مجھے یہ ہے کہ کبھی میں شام کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں، پچھلا کوئی گناہ یاد آتا ہے تو ساری رات تڑپتا رہتا ہوں، پھر نیند بھی غائب اور بھوک بھی غائب، اور اگلا دن پھر میرا ڈسٹرب ہوتا ہے کیونکہ مجھے کبھی ایک دن ایک گناہ یاد آتا ہے اور ساری رات تڑپتا رہتا ہوں، کیا ہوا تھا، میں کیوں نہیں اپنے آپ کو بچا سکا، کبھی دوسری غلطی یاد آتی ہے۔ تو شیطان کبھی کیا کرتا ہے، پچھلے کیے ہوئے گا یاد دلا دلا کر کے ڈستا رہے گا، اور انسان کا ضمیر پھر آدمی کو کوسنے لگتا ہے، اور ضمیر کی مار بڑی خطرناک ہوتی ہے، اور اگر ایمان میں جان آ گئی تو ایمان پچھلی چیزیں یاد دلاتا ہے۔ اب وہ پوچھ رہے تھے کیا کرنا چاہیے، میں نے کہا ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ کہ جب تمہیں پچھلے گناہ یاد آ جائیں فوراً اٹھ کر کے وضو کرو اور نماز پڑھو، اندھیرا کر کے کہو یا اللہ، اندھیرے میں نماز پڑھنے کی آپ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، پھر یہ آیت پڑھو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ میرے بندے جو رات گزار رہے ہیں میرے سامنے کھڑے ہو کر کے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کا جسم بستروں سے الگ ہے، اور اپنے رب کے سامنے تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر خوف کھاتے ہوئے امید رکھتے ہوئے مانگ رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر تمہیں جو مانگو گے تو انشاءاللہ وہ پچھلے گناہ کی مار سے تم بچ جاؤ گے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد اس نے کہا یہ سکون مل گیا، اب میں جو ہی مجھے
پچھلا کوئی گناہ یاد آتا ہے میں فوراً کھڑا ہو جاتا ہوں، اچھی طرح وضو کر کے کمرے میں اندھیرا کر کے پھر نماز پڑھتا ہوں، پھر میں یہ آیت کا پہلے ٹرانسلیشن دیکھتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے وہ خاص بندے جو رات کو بستروں سے الگ رہ کر پھر میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے کبھی رو کر کے کبھی امیدیں وابستہ کہ یدعون ربهم خوفا و طمعا، اس اگلی زندگی کو راحت بخش بنانے کے لیے ضروری ہے اس وقت اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی سوچ کی، اپنے رویوں کی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کی۔ اگر اپنی جوانی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے، یقین جانیں آپ نے سب سے مشکل امتحان پاس کر لیا۔ یقین جانیں دوسرا کوئی امتحان اس وقت آج کے جوانوں کے لیے اتنا ٹف، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا یہ والا امتحان مشکل ہے کہ وہ اپنی جوانی کو برائیوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اور جس جوان نے آج کی اس گندے ماحول میں اپنی جوانی کو بچانے میں کامیابی حاصل کر لی، سب سے بڑا امتحان اس نے پاس کر لیا، سب سے بڑا میڈل اس کو ملنے والا ہے۔ اور وہ میڈل ماں باپ کی طرف سے نہیں، کسی انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے نہیں، وہ میڈل اس کو ملے گا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، سبعۃ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے جس دن اور کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ زمین چٹیل میدان ہوگی، کہیں پتھر نہیں ہوگا، بالکل چٹیل میدان، کہیں نہ سایہ ہوگا، نہ درخت ہوگا، نہ پانی ہوگا، نہ کھانا ہوگا، نہ کپڑا ہوگا، نہ جوتے ہوں گے، ننگے بدن کے ہوں گے، موت بھی نہیں آئے گی۔ اور صدیاں نہیں، ہزاروں سال اسی حال میں گزرنے، ہزاروں سال۔ 2-4 سال ہوتے تو ٹھیک۔ ہم غور کرتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کتنی ہسٹری گزری ہے؟ زیادہ 10,000 سال۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی ساری تاریخ کتنی ہے؟ زیادہ 10,000 سال۔ کتنا لمبا وقت محسوس ہوتا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 50,000 سال۔ آدم سے لے کر آج تک 10,000 سال، اسی میں ساری تاریخ گزر گئی ہے۔ اس میں آدم ہے، ابراہیم ہے، تمام انبیاء ہیں، پھر جناب رسول اکرم صاحب حضور سے لے کر آج تک 1,500 سال کا زمانہ گزر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 2100 سال گزر گئے۔ غرض یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 6,000 سال گزر گئے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 10,000 سال زیادہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں بنتا ہے جتنی تاریخ ہم نے پڑھی۔ تو اب جب 10,000 سال کا وقت اتنا لمبا محسوس ہوتا ہے تو 50,000 سال کا وقت کتنا ہوگا؟ اور رہنا ہے، موت بھی نہیں آئے گی۔ تو اس 50,000 سال کے ننگے جسم، نہ کھانا نہ پینا، رہنا، کہیں کوئی بچنے کی جگہ نہیں، چھپنے کی جگہ نہیں ہے، اس ایسے ماحول کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا 7 آدمی اس وقت عرش کے سائے کے نیچے ہوں۔ ان 7 آدمیوں میں دوسرے نمبر پر ہے وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی بچا لی ہو۔ اتنا بڑا میڈل ملنے والا ہے۔ سبعۃ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ، امام عادل، وہ شخص جو اپنی حکومت میں عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ انسان اپنے جسم کا اور حکمران، باپ اپنے گھر کا حکمران، افسر اپنے دفتر کا حکمران، ڈسٹرکٹ کا افسر اپنے ضلع کا حکمران، اور بڑے سطح پر بڑا حکمران افضل ہے۔ ہر شخص حکمران ہے۔ کم سے کم میری حکومت اپنے جسم پر تو ہے، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی آنکھیں استعمال کر رہا ہوں، میں اپنی مرضی کے مطابق اپنے ہاتھوں کو استعمال کر رہا ہوں، یہ تو میری حکومت چل رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا حکمران، بلکہ فرمایا امام عادل، وہ شخص جہاں تمہاری حکومت چل رہی ہے وہاں تم انصاف کیسا کرو، یعنی آنکھ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، جوانی کا غلط استعمال نہیں کرو گے، ہاتھوں کا غلط استعمال نہیں کرو گے، پاؤں کا غلط استعمال نہیں کرو گے، پیسے کا غلط استعمال نہیں کرو گے، کمانے میں غلطی نہیں کرو گے، خرچ کرنے میں غلطیاں نہیں کرو گے، تو امام عادل۔ اور اسی کی آخری سطح ہے حکمران۔ لیکن حکمران آج کے نہیں، وہ حکمران ہیں جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے حالات اس انسانی تاریخ میں عجوبہ ہے، نبیوں کی تاریخ کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن باقی تمام دنیا کی تاریخ میں عجوبہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت، کہ آدھی دنیا پر وہ حکمران تھے اور کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور اسی حال میں رہے۔ جب قحط مدینہ طیبہ میں پھیل گیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر بھوکے رہتے تھے اور وہ کمزور ہو گئے تھے، چل بھی نہیں پاتے تھے، تو ایک دفعہ گورنر نے ان کے لیے حلوہ تیار کیا،
تو جب ان کے سامنے پیش کیا تو امیر المومنین نے پوچھا کیا مدینے کے ہر گھر میں اس طرح کا حلوہ ہوگا؟ اس نے کہا حضرت کہاں ہوگا؟ فرمایا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ فرمایا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ پھر آپ کس کو کھلاؤں؟ کہا وہاں سڑک پر کھڑے ہو جاؤ، جو غریب وہاں سے ملتا رہے گا ایک ایک چمچہ اسے کھلاتے رہو۔ غرض یہ کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایسا حکمران ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ہے وہ جوان، جس جوان نے اپنی جوانی کو سارے برے کاموں سے بچایا ہوگا۔ اور ساتھ میں اور سن لیں، یہ جو 7 آدمی جن کو عرش کے سائے کے اندر جگہ دی جا رہی ہے، ان 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی انسان بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو کوئی خوبصورت ترین عورت برائی کی طرف دعوت دے اور اس کو رکاوٹ کوئی نہ ہو، صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ کہے گا میں اس برائی میں مبتلا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس آدمی کو وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی۔ یہ تو بہت مشکل امتحان ہے، اور اس امتحان کے لیے نمونہ قرآن کریم کو دکھانا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نمونہ دکھایا کہ یوسف علیہ السلام کو اس زمانے کی تمام اعلیٰ درجے کی خواتین اور خوبصورت عورتیں پیچھا کر رہی ہیں، اور یوسف علیہ السلام نے اس وقت اپنی جوانی کو بچایا جبکہ رکاوٹ کوئی نہیں تھی۔ رکاوٹ کس کی ہو سکتی ہے؟ ڈر ہو سکتا ہے انسانوں کا، ڈر ہو سکتا ہے ماں باپ کا، ڈر ہو سکتا ہے پکڑے جائیں گے تو نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ سارے ڈر تھے ہی نہیں۔ ماں باپ وہاں نہیں ہے، خطرہ کسی کا نہیں ہے، بادشاہ کی بیوی خود مطالبہ کر رہی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، آئندہ بھی راز فاش ہونے کا بظاہر کوئی امکان نہیں ہے، لہذا کوئی بھی خطرہ نہیں۔ اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اگر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا تو ان کا کارنامہ تھا ایک جوان، ایک مرد کے لیے نمونہ کیا ہونا چاہیے۔ اسی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ شانوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر جمیل قرآن میں فرمایا۔ تو بہرحال جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اور جوانی کی حفاظت کرنے کے معنی یہ ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت، اپنی زبان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت، اپنی سوچ کی حفاظت، اپنے رویوں کی حفاظت، ان تمام کی حفاظت کریں گے تو وہی آپ کے لیے کامیابی ہوگی۔ اور پھر نکاح ہر جگہ درست ہے، لیکن سب سے افضل نکاح وہ ہے جو مسجد میں پڑھا جائے، اور سب سے افضل نکاح وہ ہے کہ جو جمعے کے دن پڑھا جائے۔ جب سوال کیا جائے گا سب سے افضل نکاح کون سے دن، تو جواب آئے گا جمعے کے دن۔ اور جب سوال کیا جائے گا کہ سب سے افضل نکاح پڑھنے کا وقت کون سا ہے، تو جواب آئے گا عصر کے بعد۔ اور اگر سوال کیا جائے گا کہ سب سے زیادہ افضل نکاح پڑھنے کی جگہ، تو جواب مسجد، وقت تو بعد عصر کے بعد۔ اور اگر یہ سوال کیا جائے گا کہ مہینہ سب سے زیادہ اچھا کون سا ہے، تو جواب آئے گا شوال کا مہینہ، کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شوال کے مہینے میں ہوا تھا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اور حضرت بہرحال اس وقت یہ نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ یہ تمہیدی گفتگو میں عرض کر رہا تھا، تب جب تک حضرت مولانا تشریف لائیں۔ حضرت مولانا تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ یہ اپنی ارشادات سے بھی ہم کو مستفید فرمائیں گے، اور یہ مجلس ہماری بابرکت مجلس ہوگی۔ یاد رکھنا چاہیے دنیا میں مجلسوں کے اثرات بہت دور تک ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے مجلس کے اثرات جتنے طویل ہوتے ہیں شاید اور دوسری کوئی مجلس ایسی نہیں جس کے اثرات اتنے لمبے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نکاح پڑھا جاتا ہے تو یہ اجنبی لڑکا اور اجنبی لڑکی میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ ان کی نسلیں آگے چلاتے ہیں، وہ نسلیں ہو سکتا ہے صدیوں تک، بلکہ ہو سکتا ہے قیامت تک چلے، اور بنیاد بنتی ہے نکاح کی مجلس۔ یعنی یہ ہم بیج ڈالتے ہیں، اب آگے چل کر یہ درخت کہاں کہاں تک پہنچے گا اور کون کون لوگ اس درخت سے فیضیاب ہوں گے نہیں کہا جا سکتا۔ تو دور رس اثرات کی حامل مجالس میں سے پہلے درجے میں جو مجلس آتی ہے وہ نکاح کی مجلس آتی ہے، بابرکت مجلس ہوتی ہے، عبادت کی مجلس ہوتی ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے دنیا کے کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، صرف اسلام میں عبادت ہے۔ ایسے ہی جیسے دنیا کے کسی مذہب میں عیادت کرنا، تعزیت کرنا عبادت نہیں ہے، اسلام میں عبادت ہے۔ اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہی ہے کہ اسلام ان چیزوں کو عبادت بنا دیتا ہے جن کو دوسری قومیں سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ عبادت بنیں گے۔ ناخن کاٹنا عبادت، بال کاٹنا عبادت، صفائی کرنا عبادت، کھلانا عبادت، نہ کھانا عبادت، ہر چیز عبادت ہے۔ نکاح بھی عبادت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے النکاح من سنتی، ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہیں، الحیا والتعطر والسواک والنکاح۔ ترمذی کی حدیث ہے 4 چیزیں ہر نبی کی زندگی کا اہم حصہ رہا ہے، مسواک کرنا، عطر استعمال کرنا، باحیا رہنا، اور آخر میں نکاح کرنا۔ اللہ تعالیٰ شانہ اس مجلس کو ان تمام نوجوانوں کے لیے حفاظت عصمت کا ذریعہ بنائے جن کا بھی نکاح نہیں ہوا، اور ان تمام بھائیوں کے نکاحوں کے کامیاب ہونے کا ذریعہ بنائے جن کے نکاح ہو چکے ہیں، اور جن 2 بچوں کا اس وقت نکاح ہونے والا ہے، اللہ اس نکاح کو ان کی زندگی کے لیے برکتوں، رحمتوں، ہدایتوں اور عصمتوں اور دنیا اور آخرت کے فوز و فلاح کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔